بہت عرصہ پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں حارث نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ غریب تھا مگر کمزور نہیں تھا، مگر تھکا ہوا تھا، مگر ہارا ہوا نہیں تھا۔ اس کے پاس نہ زمین تھی، نہ روزگار، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو اسے سہارا دیتا۔ دن بھر وہ کام کی تلاش میں بھٹکتا اور رات کو خالی ہاتھ واپس آتا۔ گھر کے کونے میں بیٹھ کر اکثر خود سے کہتا، کیا میری قسمت میں صرف یہی لکھا ہے؟ نہ کام، نہ سکون، نہ مستقبل۔ اس کا گاؤں بھی اس کی طرح تھک چکا تھا۔ کھیت بنجر ہو چکے تھے، بازار سنسان تھا اور امید جیسے جہاں سے رخصت ہو چکی تھی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تو حارث نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں یہاں رہا تو شاید کچھ بھی نہ بدلے، لیکن اگر میں نکل پڑا تو شاید میری زندگی بدل جائے۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا، اگلی صبح بغیر کسی شور کے اور بغیر کسی الوداع کے وہ اپنے گاؤں سے نکل پڑا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک دوسرے گاؤں پہنچا۔ یہ گاؤں مختلف تھا۔ یہاں زندگی چل رہی تھی، لوگ مصروف تھے، دکانیں کھلی تھیں اور امید ابھی زندہ تھی۔ اسی گاؤں میں اس کی ملاقات ایک با اثر اور امیر آدمی سیٹھ عمران سے ہوئی۔ حارث نے جھک کر سلام کیا، سیٹھ صاحب، میرا نام حارث ہے، میں دوسرے گاؤں سے آیا ہوں۔ میں خیرات نہیں مانگتا، بس کام کا ایک موقع چاہتا ہوں۔ سیٹھ عمران نے کہا، کام آسان نہیں ہوگا، لمبے دن اور تھکی ہوئی راتیں ہوں گی۔ حارث نے فوراً جواب دیا، میں مشکل کام سے نہیں ڈرتا، میں بھکاری بننے سے ڈرتا ہوں۔ سیٹھ عمران کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے کہا، میرے پاس 50 گائیں ہیں اور 50 بھینسیں ہیں، کیا تم ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہو؟ حارث نے ایک لمحہ سوچا اور کہا، جی، میں پوری ذمہ داری سے یہ کام کروں گا۔ اگلے دن سے حارث کی نئی زندگی شروع ہو گئی۔ وہ فجر سے پہلے اٹھتا، ٹھنڈی زمین پر ننگے پاؤں چل کر باڑے تک جاتا، جانوروں کی جگہ صاف کرتا، انہیں پانی دیتا اور چارہ ڈالتا۔ گرمی کی تپش ہو یا سردی کی تھرتھراتی ہوا، وہ کام کرتا رہتا۔ اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ رات کو بھی وہ انہی جانوروں کے ساتھ سو جاتا جن کی وہ حفاظت کرتا تھا۔ مہینے گزرتے گئے، سیٹھ عمران خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ ایک دن انہوں نے اسے بلایا اور کہا، حارث، تم صرف میری مزدوری نہیں کر رہے، تم ایمانداری سے ذمہ داری نبھا رہے ہو۔ آج سے تمہاری تنخواہ بڑھا دی جاتی ہے۔ حارث کی آواز بھر آئی۔ اس نے کہا، آپ نے مجھے عزت دی ہے، اللہ آپ کو جزا دے۔ وقت گزرتا گیا، حارث کے پاس پیسے جمع ہونے لگے۔ ایک دن اس نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ جب وہ پہلی بار اس گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے دل میں کہا، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ لیکن خوشی کے ساتھ ایک خوف بھی تھا۔ گاؤں میں چوروں کی خبریں بڑھ رہی تھیں۔ ایک دن اس نے سیٹھ عمران سے کہا، میں صبح یہاں ہوتا ہوں اور رات کو گھر چلا جاتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جمع پونجی ضائع نہ ہو جائے۔ سیٹھ عمران نے کہا، یہاں ایک ذمہ دار ہے، لوگ اپنی امانتیں اس کے پاس رکھتے ہیں، تم بھی رکھ دو۔ حارث نے اعتماد کیا اور اپنی 5800 روپے کی ساری جمع پونجی ذمہ دار کے پاس امانت رکھوا دی۔ 2 سال گزر گئے، حارث نے مزید پیسے جمع کیے اور زمین خریدنے کا سوچا۔ وہ خوشی خوشی اپنی امانت لینے گیا، مگر ذمہ دار نے انکار کر دیا۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ حارث نے حیرت سے کہا، 2 سال پہلے میں نے آپ کو 5800 روپے دیے تھے، مگر ذمہ دار نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ دل ٹوٹا ہوا حارث واپس آیا اور سید حکمران کے پاس پہنچا۔ اس نے ساری بات بتائی۔ سید حکمران نے کہا، فکر نہ کرو، ظلم کا انجام ضرور ہوتا ہے۔ اگلے دن سید حمران ایک بیگ لے کر اسی ذمہ دار کے پاس گیا اور کہا، چند دن کے لیے یہ امانت رکھ لیجئے۔ لالچ میں آ کر ذمہ دار نے بیگ رکھ لیا۔ کچھ دیر بعد سید حمران واپس آئے اور بولے، معذرت، آپ نے جو 50,000 رکھے تھے اس بیگ میں صرف 10,000 ہیں۔ ذمہ دار گھبرا گیا اور فوراً بولا، نہیں، یہ پورے 50,000 ہیں۔ اسی وقت حارث بھی وہاں آ گیا۔ سید حمران نے ذمہ دار سے پوچھا، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ ذمہ دار مجبور ہو گیا اور بولا، جی حارث ہے، اس کے میرے پاس 5800 روپے ہیں۔ یوں اس کا جھوٹ پکڑا گیا۔ ذمہ دار نے شرمندہ ہو کر سب کی امانتیں واپس کر دیں اور توبہ کی۔ حارث نے اپنی رقم سے زمین خریدی اور پہلی بار زندگی میں حقیقی سکون محسوس کیا۔ وہی شخص جو کبھی کہتا تھا میری قسمت میں کچھ نہیں، اب کہتا تھا محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔